دوستوں کچھ عرصہ قبل ایک محفل میں گلوکار شہزاد رائے اپنے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ کنسرٹ میں ہمیں سننے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، بازار میں جائیں تو ان گنت نگاہیں ہمارا تعاقب کرتی ہیں، نئی البم ہماری آ جائے تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے، جب ہم کوئی گانا پبلک میں گاتے ہیں تو ایک دنیا ہمارے ساتھ جھوم جھوم کر گانے لگتی ہے، لیکن اور پھر اس کے ساتھ ہی گلوکار کا لہجہ افسردہ ہو گیا اور اس نے ایک عجیب دکھ بھرے لہجے میں کہا، لیکن لوگ ہماری دل سے عزت نہیں کرتے۔ محفل میں بیٹھے لوگ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ لوگ تو تمہارے اور بہت سے دوسرے فنکاروں کے دیوانے ہوتے ہیں۔ شہزاد رائے دوستو ایک سمجھدار فنکار ہے اور بہت سے دوسرے شوبز لوگوں کے برعکس عقل مند اور حقیقت پسند بھی ہے۔ اس پر ہنس کر کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں، بات تمہارے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور واقعی شہزاد رائے کی کہانی سن کر مجھے بھی بات ان کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ آپ بھی سنیے اس کی زبانی، شاید بہت سی گرہ کھل جائے گی۔ شہزاد رائے کہنے لگا کہ ایک دفعہ پنجاب کے ایک بہت بڑے ذمہ دار کے گھر پر فنکشن تھا، غالباً ذمہ دار صاحب کے بیٹے کی شادی تھی۔ مجھ سمیت کئی دوسرے فنکاروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جس کو بھی بلایا وہ پہنچا کہ پیسے منہ مانگے دیے جا رہے تھے۔ کئی چھوٹی موٹی اپارٹمنٹ چودھری صاحب کے فنکشن میں شرکت کے لیے کینسل کی گئی تھی، سب کو پیسہ ہی اتنا بھرپور مل رہا تھا، اس وجہ سے بہرحال پورا طائفہ چودھری صاحب کے ہاں پہنچ گیا۔ فنکشن فیصل آباد کے علاقے میں ایک گاؤں میں ذمہ دار صاحب کے قلعے نما حویلی میں تھا۔ وہاں جاتے ہوئے جو تھوڑے بہت خدشات تھے وہ اس وقت دور ہو گئے جب چودھری صاحب بے نفس نفیس ہمارے استقبال کو آئے اور حویلی کے ہی ایک سیکشن کی بالائے منزل پر ہمارے قیام کا اس قدر شاندار بندوبست کیا گیا کہ کیا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوگا۔ رات فنکشن پر بھی بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات مدعو تھیں، جن کے سامنے گا کر ہمیں خود اپنی عزت و احترام کا مزید احساس اجاگر ہوا۔ ذمہ دار صاحب کے کارندوں نے بھی ہماری آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ رات گئے فنکشن ختم ہونے کے بعد جب ہم سونے کے لیے گئے تو ہم خود اپنی نظروں میں پہلے سے کہیں زیادہ قداور ہو چکے تھے۔ میری آنکھ الصبح جیسے ہی کھلی، میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا اور باہر کے دل فریب منظر کا نظارہ کرنے وہیں کھڑا ہو گیا۔ گاؤں والے تو سیر خیزی کے عادی ہوتے ہیں، باہر بہت سے لوگ رات کے فنکشن کا سامان سمیٹنے میں مصروف تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ دوسری جانب سے چودھری صاحب بے نفس نفیس خود ہاتھ میں ایک اسٹک تھامے مجھے نظر آئے۔ غالباً باغیچے میں مارننگ واک سے واپس آ رہے تھے۔ میں اس منظر سے معزوز ہو رہا تھا کہ چودھری صاحب کی آواز سنائی دی مجھے، اوئے رحمان کنجرا دے چائے ناشتے دا انتظام تے ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں چودھری صاحب، تساں فکر نہ کرو، کوئی شکایت دا موقع نہ مل سی۔ اور پھر چودھری صاحب نے، جو ہم کنجروں کے لیے کافی فکر مند تھے، مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ہاں بھائی، ایک کنجر ہمارے مہمان ہیں اور میرے پتر کی شادی پر آئے نا، خوش خوش واپس جانے چاہیے۔ تو شہزاد رائے کہنے لگا، تو یہ تھی ہماری عزت ان کی نظر میں۔ ہمیں ڈھیروں پیسہ ملا، آؤ بھگت بھی بہت ہی ملی، جو شاید وہاں کی ریت تھی، لیکن ان کی نظروں میں ہم فقط کنجری ہی تھے، اور کنجر تو کنجر ہی ہوتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اور یہ کہہ کر شہزاد رائے بالکل خاموش ہو گیا۔ تو دوستو پہلے جس بھی فیلڈ میں ہیں، جو بھی کام کرتا ہو، اچھا ہو برا ہو، لیکن ہمیں اگلے کی فیلڈ کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اس کی مرضی ہے جو بھی کرے۔ اور دوسری بات، آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کہتے ہوں گے ان کی بہت ہی عزت ہے۔ ہاں بھائی عزت ہے، لیکن دل سے ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو بھی رب کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے، لوگ ان کو پسند ضرور کرتے ہیں لیکن ان سے دلی محبت نہیں کرتے، کیونکہ انسان کا ضمیر کتنا بھی مرا ہو لیکن کبھی نہ کبھی ان کو اسی کام کرنے پر ملال ضرور ہوتا ہے۔
دوستو ہمارے آپ کے سامنے جنید جمشید کا مثال تو ہے، کتنا امیر تھا، کتنا نام تھا، کتنی عزت مل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کیوں اس فیلڈ کو چھوڑا؟ بھائی جو غلط کام ہے نا، غلط ہے، ہم اسے سمجھیں نہ سمجھیں وہ الگ بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کمائیں، امیر ہو جائیں، لیکن اس طریقے سے کمائیں جس سے آپ کی عزت اور وقار پر داغ نہ پڑے، مطلب کہ حلال طریقے سے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔